السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو آپ لوگ واقعہ دکھا رہے ہو نا، صحیح ہے، اس مولانا جی کا جن کا آپ نے لگایا نا، انہوں نے لاسٹ میں کیا بولا کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے معاذ اللہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لگائیں، اگر آپ کو یہ واقعہ سننا ہے نا تو ان کا لگائیں، دعوت اسلامی کا مولانا الیاس قادری صاحب کا لگا دیں یا پھر ان کا لگا دیں، یار وہ تو تاکہ بہت مصطفی فیک ہے، وہ تو بہت جھوٹا ہے۔ نہیں ان لوگ نے بھی نہیں، بولا جھوٹے ہے نہیں ہیں، ایک جھوٹے نہیں ہیں منٹ وہ، میں صدف بتا رہی ہوں، صدف گیتا دیوی میری بات سنیں۔ جی 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 صاحب، ارے گیتا دیوی ارے ظاہر جی یار ہاں میں وہی لیں گے نا ہم۔ اب بعض انہیں نام لگا لو گے، ساحل یا حضرت عائشہ معاذ اللہ یا آدم، تو آپ لوگ یہ پاک تھوڑی ہو جاؤ گے، آپ نے تو وہی رہنا ہے جو آپ ہو۔ یہ تو قرآن فرما رہے ہیں نا کہ آپ لوگ بھیس بدل کے بیٹھو گے اور لوگوں کو گمراہ کرو گے اور کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اندر سے دل سے آپ کافر ہو گئے، تو آپ لوگ وہی ہو جن کا قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا۔ جی ساحل۔ صدف اچھا جی، آپ نے اچھا عمرہ کیا ہے؟ صدف جی گیتا بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے؟ جی ریسنٹلی میں ابھی مارچ میں کر کے آئی ہوں عمرہ، الحمدللہ 3 شمہ اپریل لیا کو تھا آپ واپس نے آئی ہوں۔ بھی؟ کیا چمی لی کیا؟ تھی حضرت اسود کی؟ نہیں وہ رش تھا تو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ باقی حجر اسود کا بچ گئی؟ واقعہ ایسا ہے، نہیں کیوں بچ گئے، انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے یا جب بھی بچ بحق گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جب اللہ لیکن نے وہ بلایا۔ پتھر صدف میری بات سنو، جی جی وہ جو حجر اسود تم جا کے جو چمی لینے والی تھی اور اچھا ہوا نہیں لی، نہیں تو میں نہیں کچھ کر پاتا آگے۔ نہیں وہ ساحل، آپ پتھر وہ واقعہ سنا رہے ہو جو فیک مولانا ہے نا، آپ مستند ایک کسی کا مولانا دکھا، نہیں ہے، دعوت کتابوں میں اسلامی والے لکھا مولانا الیاس صدف قادری صدف کا دکھا دیں واقعہ ان کی زبان میں، صدف یا مصطفی ثاقب مصطفی کا دکھائیں صدف نا، وہ بڑے اچھا علماء کا آپ کو یہ دکھائیں۔ معلوم ہے صدف، آپ کو یہ جی معلوم ہے کہ حجر اسود چوری ہوا تھا؟ جی یہ مجھے پتا ہے، لیکن آگے کی کہانی فیک آپ نے ٹکڑے سنائی ہے نا، اگر آپ جی صدف میں اس کے بتا دیتی ہوں، ٹکڑے، میں صرف 2 منٹ دیں گے آپ، میں اس پہ ہی بات کروں گی جو ٹاپک ہے، اور ٹھیک ہے بولو۔ الحمدللہ مجھے معلوم ہے، میں اسی ٹاپک پہ آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، 22 سال کے لیے یہ گیا تھا، یہ چوری کیا گیا تھا، بحرین کا بادشاہ تھا وہ لے گیا تھا، جب اس نے اس پہ مکہ پہ حملہ کیا تھا نا، تو جب یہاں سے لوٹ مار کر کے گیا تھا نا، تو اس میں وہ حجر اسود نکال کے لے گیا تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ 22 سال تک بغیر کعبہ کریم پہ حجر اسود نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب جن اونٹوں پہ اس کو لے جایا گیا تھا، وہ بڑا اور مطلب کافی الحمدللہ بھاری پتھر تھا، تو وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو تھے 40 یعنی مرتے گئے تھے۔ خیر جس طریقے سے وہ بحرین پہنچا، وہاں کے بادشاہ نے اس کو رکھا، پھر جب یہاں کا سعودی کا بادشاہ آیا تو اس نے ان کو دینار وغیرہ، اس کا ریال جو بھی تھا اس زمانے میں اس کا دیا نذرانہ اور مانگا، تو اس بادشاہ نے ایگری کیا تھا، بحرین کے بادشاہ نے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس بادشاہ نے ایک فیک پتھر لا کے دیا پہلا، اور بالکل سیم وہی بنا کے، اور اس کو بولا یہ حجر اسود ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا یہ ہمارا حجر اسود اگر ہوگا تو ہم اس کو پانی میں ڈال کے چیک کریں گے، اگر یہ ریئل حجر اسود ہوگا پانی میں یہ ڈوبے گا نہیں، اور اس کو آگ سے جلائیں گے اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو جب اس پتھر کو آگ سے جلایا گیا تو وہ پگھل گیا نا، جل گیا، وہ کالا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی بہروپیوں نے دوسرا حجر اسود کے نام پہ ایک فیک پتھر دیا، اس کا بھی انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ نا ڈوب گیا تھا وہ پتھر۔ پھر تیسرا کہ نا جب تیسری بار آیا، جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں حجر اسود مبارک، اور جب اس کو جلایا گیا تو وہ جلا نہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نا ایک کہتے ہیں کہ ایک کمزور سی اونٹنی پہ رکھ کے اس کو لائے گئے، اور وہ اونٹنی میں اللہ کریم نے اتنی طاقت دی تھی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوڑتی ہوئی کعبہ کریم پہ پہنچ گئی تھی اپنی منزل پہ۔ اور وہ حجر اسود جو آگے کی کہانی ہے، مولانا صاحب یا جو بھی اللہ معاف کرے جعلی بتا رہے ہیں کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے 6 مزید ٹکڑے کیے گئے، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے۔ حجر اسود نہ ٹوٹ سکتا تھا، نہ ڈوب سکتا، نہ وہ جل سکتا ہے، یہ کہانی فیک ہے۔ اور اگر کسی کو ریفرنسز چاہیے تو مولانا الیاس قادری حضرت صاحب ان کے نکالیں، ثاقب مصطفی کی زبان میں واقعہ نکالیں، ٹھیک ہے، یا طارق جمیل صاحب کے، تو آپ کو صحیح رہنمائی ہوگی۔ باقی یہ جو جھوٹے علماء اس طرح کے بیٹھے فیک، جو اینڈ میں جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بات ابھی تک ہمارے آقا کہ علیہ یہ السلام ہے کہ 6 ٹکڑے کیے گئے، یہ بات جھوٹ ہے۔ آگے اس نے جھوٹی کہانی سنائی ہے، باقی آگے انہوں نے پورا قصہ صحیح سنایا تھا، لاسٹ میں انہوں نے ڈنڈی مار دی۔ جی بسم اللہ۔ وسلام نے بہت سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے، تو کرامتا کے سردار اور اس قدر قتل عام کی کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وہ چاہتے تھے وہ پرنالہ موجود اور مقام کے اس پر چڑھے، کام ابراہیم کو محفوظ کھا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ جعفر بن حلات ہجر کے مقام تک وہ لے گئے۔ حجر اسود انہی کے پاس رہا، ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے جو زمانے سرخ دیناروں کی پیشکش، فاطمیوں کی مداخلت زور پکڑ گیا، بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ واپس تیار ہو جاؤ، میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اب علماء پتھروں کو آگ میں ڈال، حجر اسود نہیں پھٹے گا نہیں، اس طرح
اور مقبولیت کا لوہا ڈال کے اور پھر کعبہ یار آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے جی آ رہی ہے ہاں صدف جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تمہارے بریلوی علماء جو چالاکی کرتے ہیں، ایک یہ بریلوی جو ہے نا، یہ کیا نام ہے یار اس کا، مولانا الیاس قادری صاحب، جی نہیں ممبئی کا ایک بریلوی ہے، اس کا بھی حجر اسود کے اوپر ایڈم نے ایک بار ویڈیو بتایا تھا اور اس نے بھی بولا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اس پہ ٹوائلٹ کیا گیا۔ مولانا فاروق رضوی نہیں، یہ ایک جھوٹ منٹ ہے، میں وہ بالکل ڈھونڈ یہ رہا اللہ ہوں، پاک کرے کہ سچ ارے ہے۔ جھوٹ کا سب معلوم پڑے گا، رک جاؤ۔ فاروق رضوی تو میں نے جو آپ کو ریفرنس دیا مولانا الیاس قادری صاحب، جن کا بھی آپ نے نہیں، وہ بتایا لوگ چالک ہے نا، ہے۔ تمہارے مولانا الیاس صاحب جو ہے یہ چالاکی وہ کر رہے ہیں۔ یار صدف جی آپ جب نہیں بولے گی نا تو آپ پلیز میوٹ کر لیں۔ آپ نے اپنا اتنا پیسہ جو ہے وہاں پہ برباد کر دیا حج وج جانے میں، ایک اچھا مائک آپ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہیڈ فون لے لیتی تو آج ہمارے سر درد نہیں دیتا۔ اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کو میں گدھے انسان کو ذرا بلاک کر دوں، ایک کال کر کر کے پریشان کر رہا ہے، ایک منٹ، بلاک۔ ہاں آپ کے جو بریلوی علماء ہے یہ چالاکی ہے، یہ آدھا قصہ بتا کر تم لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ ہم نے آپ کو حوالہ دیا کتاب سے، جہاں سے تھوڑا تھوڑا قصہ جو اٹھایا ہے نا تمہارے بریلوی علماء نے، انہوں نے چالاکی سے پوری بات نہیں بتائی، کیونکہ اگر پوری بات بتاتے تو تم جیسے لوگوں کے، صدف جیسے لوگوں کے ایمان جو ہے ہل جاتے، وہ تمہارے ایمان کو ہلانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پوری بات نہیں بتائی۔ مجھے یہ بتاؤ، ابھی اس کو لائن وائز جاتے ہیں، صدف کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے خانہ کعبہ پہ ابراہا جو ہے وہ لشکر لے کے آیا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے، کیا تم کو پتا ہے؟ یہ میری نالج میں نہیں ہے، لیکن آپ نے 365 بت بولے تھے نا کہ کعبے میں تھے سورہ اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، سورہ آپ نے فیل بولا ہے تھا؟ سورہ فیل نہیں پڑھے آپ نے کبھی؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والی قوم کا ہم نے کیا حال کیا؟ ٹھیک ہے، وہ ہاتھی والی قوم تھی، اور دوسری ہاں وہ، بات سنو، ارے تو وہ جی کس لیے آئی ہاتھی تھی؟ والی، جی آپ نے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑے گئے تھے جو باریک باریک کنکر مار رہے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ کنکروں سے موتیں ہوئی ہیں ان کی، آپ کو پتہ ہے کافروں کی موت جو اس باریک کنکر سے ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی، تھینک یو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب وہاں پہ ابراہا حملہ کرنے آ رہا تھا تب تو کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ نے تب اس کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے سے۔ یہاں پہ جب ابو طاہر حملہ کرنے آیا ہے تبھی تو مکہ میں کوئی بت تھا نہیں، اور وہاں پہ تو اللہ کے گھر میں آئے تھے حاجی لوگ، 30,000 حاجیوں کو اس نے مروا دیا وہاں پہ، وہاں کی عورتوں کو غلام بنایا اور ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کی، سب کچھ کیا، حجر اسود وہاں سے لوٹ کے لے کے گیا۔ آپ کا اللہ سو رہے تھے صدف جی؟ معاذ اللہ ساحل صاحب، آپ یہ بیان نہ اپنی ملاوٹ نہ کریں، وہ حضرت عبد میں سوال کر المطلب رہا تھے، ہوں۔ حضرت عبد المطلب تھے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک، یہ بات پتہ ہے جس وقت مکہ میں یہ حملہ ہوا تھا نا جو سورہ فیل اتری ہے، ہاں میں مان گیا، میں عبد ابھی المطلب پوچھا وہاں تب کے تو، بادشاہ تھے، بات سنو، سردار تھے، تو جب ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی تھی کہ یا اللہ ہم کمزور مطلب ہیں اس وقت، تو اللہ نے مدد کی تھی اور غیب سے وہ پرندے بھیج رہے تھے جن کی چونچوں میں باریک باریک ارے پتھر تھے، میں مان گیا اور صدف، میں صحیح بات مان سنو، گیا، جزاک میں اللہ، نہیں مان گیا، صحیح بات میرا سنو، اللہ نے ان بتوں کی حفاظت نہیں کی تھی، اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، اور حضرت گھر عبد میں بت تو تھے المطلب نا۔ کے صدقے میں دعا قبول کی تھی، اور آپ ایک بات منٹ کر ایک رہے ہو منٹ بتوں ایک کی منٹ حفاظت کی، تو وہ بتوں کو ایک چھڑوانا منٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک صدف سے۔ جی ایک منٹ، ابھی تھوڑا پانی پی لو۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، صحیح بات ہے نا؟ بے شک بے شک۔ اچھا جب ابو طاہر ہے وہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے، وہاں کے 30,000 حاجیوں کو مار دیتا ہے، زمزم پانی میں ان کی لاشوں کو بہاتا ہے، اور اس کے بعد شہید مکے ہوئے تھے، کا، حاجی مرتے نہیں، شہید ہوئے تھے جی۔ ہاں شہید ہوئے، کچھ بھی ہوئے، ان کی لاشوں کو زمزم کے پانی میں ڈالا،
वहां की उनकी औरतों को माले गनीमत बनाकर उनको साथ डिंगी डिंगी किया और वहां के गिलाफ को फाड़ा, वहां से हजरे अस्वद को उठा के लेके गया, ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह वहां अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं किया? क्या इस वक्त वो सो रहा था अल्लाह, या क्या कर रहे थे अल्लाह नहीं, मियां? अल्लाह ताला माज़अल्लाह ना सोता है, ना उसको नींद है, ना ऊँग। मेरी बात सुनो, ठीक है? तो अल्लाह हिफाजत ताला क्यों को नहीं किया बेहतर अल्लाह ने? पता है। अगर अल्लाह ताला मुकम्मल बात सुनो ना, अगर मुकम्मल अल्लाह ताला अमन कर देगा तो उसका और शैतान का वादा कैसे पूरा होगा? क्या शैतान ने वादा? अल्लाह से वादा किया था ना, अल्लाह ने शैतान को अथॉरिटी दी है, ताकत दी है। क्या और आप अथॉरिटी? उस दिन भी मैंने मौतबाना मजमे लोगों को अर्ज़ मारने यही की की थी आपके अथॉरिटी? भाई। देखो, नहीं, शैतान को खुली छूट दिया है कि मतलब तुम जो हो अल्लाह लोगों को जो है, गुमराह करो, जो एक मिनट मेरे एक मिनट नेक एक मिनट लोग एक होंगे मिनट वो ना भटकेंगे। सदफ, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूं, पहले आर्गुमेंट अपना सेट हो जाए। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जब वहां पे अल्लाह हिफाजत अपने घर की हिफाजत कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि अब अल्लाह अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था? मतलब अल्लाह तो भी वो जो है मूड के ऊपर चलता आप है। साहिल समझ के नहीं समझ रहे ना, आप समझ के नहीं समझना चाह रहे बात। आप बात यानी जान के नजरअंदाज कर रहे हो ना, मेरी बात को घुमाओ नहीं। जो मैं बात पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रही हूँ, समझने की कोशिश करो तो इंशाल्लाह समझोगे। अल्लाह बेहतर समझता है कि कब किसको कितनी छूट देनी है। और अल्लाह करीम ये कुरान मतलब पाक में मूड ही अल्लाह, फरमाता है। नहीं, मूडी की मूड ही बात ही अल्लाह। नहीं है ना यार। ये उसने मूड हो गया उसने ना कि इब्लीस को एक छूट दी है एक ना, एक मिनट एक मिनट एक इब्लीस मिनट को अथॉरिटी दी है ना। अल्लाह को क्या बेहतर पता है अथॉरिटी ना, दी है? उसके मामलात अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने अगर क्या उस वक्त जो अथॉरिटी हमने दी है? आपको पूरा चीज का वाक़या बताया, 30,000, एक मिनट ताकत एक दी मिनट है उसको। जी, सदफ सदफ, मतलब उन जी। हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद किया, शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर तो खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद और होने का उनको ला माले इलाहा गनीमत भी इल्लल्लाह अल्लाह ही मुहम्मदुर बनवा रहा था। रसूलुल्लाह साहिल, एक मुझे मिनट, मौका मिले मैं तुम्हें उनकी कत्ल करूंगी। मैं ऑन द ब्रॉड ये बात कहती हूँ। अगर तुम्हारी क्या बोल रहे गर्दन हो? उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। अगर क्या साहिल फिर से? तुम काफिर हो ना, और तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। और ये भी रिकॉर्ड करो, आगे भी तुम लोग ने मेरी वीडियो डाली है ना गालियों वाली। अपनी गालियां तो तुम लोग भूल गए थे, सिर्फ मेरे ही क्लिप्स लिए हैं। तो चलो खैर, वो भी मुश्किल नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी। मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जंग है मेरी तो जंग मेरी है। गर्दन मुड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन भी मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन अरे पाकिस्तान आ गए और मेरे गुस्ताखी सामने कहाँ आ गए, किया लेकिन? तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम साहिल मेरे को साहिल मारने की बात नहीं, कर रहे हो। ऐसा साहिल, नहीं है, जो ऐसा कमेंट्स बिल्कुल में भी नहीं। बोल एक रहे हैं ना, काफिर और भाभी एक भाभी मुसलमान की शादी नहीं तुम्हारा होती। भाई खतरे में है। सब बोल रहे नहीं, हैं भाभी। गीता देवी मैं सच कह रही हूँ, तुम भी मरोगी। अगर तुम मेरे सामने आई ना, इंशाल्लाह तुम भी इंशाल्लाह, मरोगी। आई अगर एम तुम जिस तरह वेटिंग। की गुस्ताखी करती हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो। तुम लोग इंशाल्लाह वाजिबुल इंशाल्लाह। कत्ल हो। अच्छा एक मिनट सदफ सदफ, गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। अभी अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुमको तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं हो। सदफ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने हाजियों को शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हाजी शहीद हुए, जी, लेकिन जी। जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया, कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% वो करा रब रहा, की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो, अल्लाह करा रहा था ना। करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था और अल्लाह ने ऐसा ही पसंद किया था उनके लिए तो शहादतें। और अल्लाह ने पसंद तकदीर किया। शैतान ने जो हाय किया हाय उसके हाय, लिए छूट। सदफ सदफ जी, सदफ सदफ सदफ, जी, 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 जी। अल्लाह ने ये पसंद किया कि उसके घर में जो औरतें, अरे सदफ गायब, आ गई सदफ। सदफ, आप ये कह रही है कि अल्लाह ने ये पसंद फरमाया और लिखा कि उसके घर में जो औरतें हज करने के लिए आ रही हैं, उसको एक अबू ताहिर बंदा उनको माले गनीमत बनाएगा, अपने लोगों में बांटेगा और उनके साथ डिंगी डिंगी करेगा। अल्लाह ने भाई, पसंद फरमाया था, लिखा था, दीवाने इस वजह से शैतान की उनके साथ जंग हुआ है ना। साहिल। साहिल, मेरी बात सुनो। वैसे तो आप लोग कायल नहीं होगे क्योंकि आपके दिलों पे कुफर है, ठीक है? ईमान नहीं है आप हम्म, लोगों के अंदर, तो आप नहीं मानोगे। आपने वही उतना ही समझना है जितना आप लोग समझना चाहते हो, सही है? हम्म, आप कभी भी सच को सच की निगाह से नहीं देखना पसंद करते। आपने वही समझना है, वही अहादीस निकाल के दिखानी है, वही चीजें दिखानी है। मैं वीडियो पे मुसलमानों को या हिंदुओं को, जो भी भाई बहन है, कि जो आप लोग समझना चाहते हो, खुद समझते हो और समझाना चाहते हो। मेन सदफ पॉइंट ये है। सदफ, मेरी वो सब बात अल्लाह सुनो की ना। मर्जी से होता है। अच्छा प्यारी सदफ, थोड़ा चुप हो जाओ। मुझे ये बताओ, अभी आपने ये बोला कि नहीं बोला कि अल्लाह ने पसंद किया था या अल्लाह ने लिखा बेशक, था कि उन औरतों के बेशक अल्लाह ने साथ, ऐसा ही लिखा था। मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना? क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि जी, जी। अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना? वो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो तो वो लेके चोरी गया, मगर करवाने, किसी के बाप की मतलब इजाजत थी कि वो उखाड़ भी अल्लाह सकता, ही निकाल भी सकता था।
ایک منٹ پیاری صدف تھوڑا رک جاؤ. مطلب اللہ کو حجر اسود اللہ کو ہی چوری کروانا تھا, اس وجہ سے اس نے اپنے ہی گھر میں آئے ہوئے حاجیوں کو بلی کا یا کیا کہتے ہیں اس کو قربانی کا بکرا بنایا اور ان کا ریپ کروایا, کیونکہ اللہ چاہ رہا تھا, اللہ نے ویسا لکھا ہوا تھا. ابھی پیاری صدف آپ نے بولا یہ بات, میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر اچھے رہا ہوں. رکھیں ساحل, آپ کے سامنے ایک مسلمان مومنہ ہے, یہ دھیان رکھیں ٹھیک ہے, ورڈ اچھے بولیں, کیونکہ ہم نے ابھی تک آپ کے کسی میں نے کیا بھگوان غلط کو بولا؟ اور اس کو گندی گندی گالیاں نہیں دی ہیں. آپ ارے لوگ لیکن کیا میں کیا نے بول کیا رہے غلط ہیں بولا کے لیے, صدف؟ آپ پیاری بلاکار یا صدف, استغفر اللہ اس طرح کے جملے نہیں بولا کرو, یہ غلط بات ہے. ارے لیکن تم نے یہ بات بولی ابھی, تم نے یار نہیں بولا؟ اللہ کی ایک مرضی منٹ سے ہوتا ہے دنیا میں سب کچھ, پتا بھی ہلتا ہے, سانس بھی لیتے ہیں, نوالا بھی اللہ کی مرضی. اگر ساحل تم ایک نوالا تو نہیں یہ حلق سے لکھا ہوا اتار تھا نا سکتے اگر اللہ نے, اللہ کی مرضی نہ ہو. بے شک لکھا ہوا تھا, اور اللہ نے مطلب ایسی چیز پسند کی, شیطان کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, طاقت دی ہے, اس کو صدف بہت ساری چیزوں میں ایسا کیا ہے. صدف اگر اللہ صدف اپنے ہونے صدف کا پروف دے دے گا آپ سب کو, میری بات سنو, تو پھر دنیا صدف ہی ختم ہو جائے گی نا پیاری ساحل, جنگ صدف, ہی ختم ہو جائے گی. اچھا جی سنو پیاری صدف, مجھے ایک بات بتاؤ, اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوتا کہ تم اس, جیسے ابھی تم گئی تھی حج کے لیے یا ہاں جی, عمرہ کے لیے, عمرہ کر اگر کے آئے ہم ایک اللہ نے مہینے. تمہاری, میوٹ کر لو, میری بات کمپلیٹ ہونے دو. اوکے اوکے. تھینک یو صدف. اگر اللہ نے تمہاری, کیونکہ تم نے کہا اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, ایک بار کنفرمیشن دو, اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, اس پہ کنفرمیشن دو پہلے صدف. ہاں جی یہی ہے ایگزیکٹلی, جو رب نے تھینک لکھا ہے یو, وہی ہونا ہے, خطر پہ لکیر ہے. اچھا تھینک یو, ابھی میوٹ کر لو, ابھی میں ذرا ہتھیار لے کے آتا ہوں. کہاں ہے اسکرین ونڈو؟ صدف نے ابھی کہا, آپ سب نے سنا, اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہوتا ہے, پتھر کی لکیر ہوتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے صدف. اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہوتا کہ تم اس دور میں, کرامتی والی دور میں حج کے لیے جاتی, اور اللہ نے لکھا ہوتا تمہاری قسمت میں کہ ابو طاہر الجنابی اور اس کی فوج تمہارے حج کرنے کے دوران حملہ کرتے اور تم کو مال غنیمت بنا لیتے اور تمہارے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے, کیا ایسے اللہ کو تم اچھا اللہ یا اچھا خدا مانتے ہو جو تمہاری نصیب میں ریپ لکھا ہو؟ جی صدف انمیوٹ کر کے اس کا جواب دو, اچھے سے پڑھ لو پہلے. جی میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے سن لیا جو آپ نے لکھا ہے. اگر میں اس دور میں پیدا ہوتی اور میرے اللہ رب العزت نے ایسا ہی لکھا ہوتا جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ شہادت ملتی مجھے, اور میرے ساتھ شہادت نہیں, مال اللہ غنیمت بنتی آپ, شہادت نہیں, مال غنیمت بنتی آپ. نہیں مال غنیمت نا, تو اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا جسمانی یا جو بھی, اور اس کے بعد میرا اللہ کی راہ میں میں چلی جاتی, مجھے مار دیا جاتا یا جو بھی, صحیح ہے, مار دیا نہیں جاتا, آپ کو بیچ دیا جاتا مالک. ایک منٹ دیکھو, فرض کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے, سب کچھ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہماری قسمت میں لکھا ہوتا, تب بھی میں اپنے ہی رب کی عبادت کروں گی, اپنے ہی رب کو اللہ سمجھوں گی, اس اللہ کو جس کو میں نے بغیر دیکھے پیار کیا ہے, اس تو رب یہ کو ایک اچھا جس خدا کا ہے میں گواہی دیتی ہوں وحدہ جو لا شریک تمہارا ہے. خدا ریپ کروا رہا ہے, وہ ایک اچھا خدا ہے؟ نہیں, وہ آزمائش ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ ریپ وہ نہیں ریپ کرتا, وہ کروانا آزمائش شیطان ہے؟ کرتا ہے, لیکن بحکم ایک خدا بندی ہوتا ہے, منٹ وہ ایک کرنے منٹ والے نا شیطان ہے, ایک منٹ ایک منٹ ایک لیکن منٹ ایک اللہ منٹ کے حکم سے ہو رہا ہے, وہ ایک شیطان ہم پہ منٹ بھاری ہوتا ہے. یہ قرآن میں ہے, صدف, یہ ایک قرآن منٹ, میں ہے, باذن اللہ. میں میوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ریپ کروانا یہ ایک آزمائش ہے, ریپ کروانا آزمائش ہے صدف؟ ایسے اللہ کو تم ایک اچھا خدا مانتی ہو صدف؟ ایسے خدا کو نہیں, خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور محمد رسول اللہ اس کے
पैगंबर और रसूल है, रेप ये हमारा करवाने ईमान वाले है। खुदा को तुम यार तो हमारी सदफ, अब देखो रेप नहीं ना, आप लोगों की निगाह में वो हुआ है ना माले गनीमत, तो ये तो देखो मैंने बोला ना इबलीस और ईमान की जंग है। अव्वल दिन से बताया कि खुदा ने इबलीस को छूट दिया है। अगर इबलीस को इतनी ताकत ना दी जाए तो फिर वो खुदा तो नहीं है ना मेरा रब, अच्छा उसने तो सदफ, देखो तकलीफ सदफ, छोड़ दिया है। सदफ, जी सदफ, सदफ हो गई। जी अभी जी मेरे को एक बात बताओ सदफ, सदफ, अगर तुम खुदा होती, क्या सुम्मा तुम, महाजल्ला, सुम्मा अरे महाजल्ला। देखो मेरे साथ सही वैसी बातें करोगे मैं चली जाती हूँ, अगर मुझे भेजना है तो वैसे ही कह दो कि चली जाऊँ। नहीं नहीं मैं सदफ, कभी प्यारी खुदा नहीं हो सदफ, सकती और तुम दुनिया नहीं का कोई जाओगी। इंसान कोई जात खुदा नहीं हो सकती। सदफ खुदा मेरा सिर्फ एक हुक्म था, है, एक है और एक ही रहेगा। सदफ मेरा हुक्म है, तुम नहीं जाओगी। और अगर कुरान पे तुम्हारा ईमान है तो कुरान ये कहता है कि तुम होने वाले शौहर की भी नाफरमानी नहीं कर सकती, तो मेरा हुक्म है कि तुम नहीं जाओगी। देखें अच्छा, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप काफर हैं और काफर ही मरना है आपने, मैंने अंदाजा लगा लिया अरे है। ठीक है, तो एक बाद में मैं मुसलमान कबूल मोमिना कर एक लूंगा, काफिर के क्यों लिए नहीं लिखी गई। सदफ, बाद में कबूल कर लूंगा, टेंशन मत लो। अभी आपको कुरान के लिहाज से आपको मेरी बात माननी है, आप नहीं जा रही है किधर। अच्छा सदफ, तो मेरा सवाल ये है, मतलब मान लो ऐसा हो नहीं तुम, अगर तुम खुदा होती, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? अच्छा यही सवाल ये अगर मुझसे माजल्ला ये सब पूछोगे, रिलेट एक कर दो, मिनट, ये कि तुम खुदा होती हैं, इसके अलावा कुछ भी बोलो लेकिन ये नहीं लिखना मैं जा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर रही हूँ, ये गलत है सदफ, साहिल। एक मुसलमान फरिश्ते, मोमिना के आप ईमान से नहीं खेल सकते, मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कट्टर है, फरिश्ते, बहुत बड़ा फरिश्ते कट्टर है, लानत ये याद भेजेंगे रखना। आप पे, फरिश्ते नहीं लानत फरिश्ते नहीं भेजेंगे आप भेजेंगे, पे। फरिश्ते सलाम करेंगे मेरी उस पे ना। इन्नल्लाह मा सबरीन, सही है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अच्छा अच्छा इन्नल्लाह सदफ, मा सदफ, बिज़िक्रिल्लाह। ये सब नहीं लिखो अच्छा रुको, अगर तुम होते, अगर की कंडीशन नहीं अच्छा कर सकते आप। मैं होता, अच्छा अच्छा हम अच्छा ईमान अच्छा, है, एक मिनट, माज़अल्लाह तुम भी अच्छा नहीं आप हो म्यूट सकते। करो, म्यूट करो, म्यूट करो। साहिल सर मुझे ले लो एज एग्जांपल, कोई टेंशन हाँ नहीं। मैं सबको लेता हूँ, तुमको भी लूंगा, हजरत आयशा को लूंगा, एग्जांपल ले लो, सबको मेरी ले लो, लूंगा। कोई बात हाँ नहीं। चलो, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सदफ देखो, तुम खुदा बनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन हम सब अगर खुदा होते, या हम ऑडियंस में जो अभी 6,500 लोग देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा। अगर सबसे पहले मैं अपने आप को ले लेता हूँ, नहीं सबसे पहले हकूक सीकर को, अगर हकूक सीकर खुदा, अरे भाई का फीमेल को कहाँ ले रहे हो, मेल को ले ना, मैं बैठा हूँ। हमारे हमारे मजहब में मेल फीमेल सब खुदा हो सकते हैं। हमारा अच्छा मजहब है। अगर हकूक सीकर खुदा होती या खुद ही होती, एक खुद ही होती है, गंदा लफ्ज लग रहा है, खुदा, सॉरी, मेरे ख्याल से इसी वजह से लेडी को खुदा नहीं बनाया है। अल्ली होती अच्छा, अगर अगर हकूक सीकर खुदा होती, जी। तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती, हकूक सीकर? ऐसी खुदा होने से मैं कुछ भी ना होना बेहतर मानती हूँ। आत्महत्या कर लेती आप? हाँ, खुदा आत्महत्या कर लेता, मेरा वजूद ही ना होता। पहली मतलब बात नहीं, ये सिस्टर है, नहीं आप लिखती लोग यार। खुदा हो ही नहीं सदफ सकते, खुदा को एक मिनट मौत नहीं रुको आती, ना, तुम सबको सदफ, मौत आ सदफ रुको, मैं तुमको मौका दूंगा, रुक जाओ। नहीं, आप सबको तुमने मौत बोला ना, आनी है, आप ये नहीं बोलो कि हम सब खुदा होते हैं, हमें गुनाहगार कर रहे हो ना बिठा। अरे सदफ तुमने बोला तुम्हारे ऊपर मत लो, मैंने हटा दिया तुम्हारा नाम, हाँ और ये प्यार और मोहब्बत है तुमसे जो मैंने हटा दिया हूँ। थोड़ा रुक हाँ जा, बाकियों को देखते हैं कि बाकी लोग आपके खुदा से अच्छे हैं या नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी ये हो गया। हकूक सीकर तो बोल दिया कि मैं किसी के नसीब में रेप नहीं लिखती। अच्छा, नहीं। अगर अब्दुल्ला मेरानी साहब खुदा होते, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखते, अब्दुल्ला मेरानी साहब? भाई जो हकूक सीकर ने जवाब दिया है भाई, मेरा सेम जवाब है। अरे कोई तो अलग दे दो यार, नहीं लिखते। थैंक यू, आप अच्छे अच्छे खुदा बनने की लिस्ट में आ चुकी हैं हकूक सीकर, और इसी तरीके से मेरानी साहब भी शॉर्ट लिस्टेड है अच्छे खुदा बनने के लिस्ट में। अच्छा, अभी हजरत आयशा, जी जी हाँ, आप खुदा होती, जी। हाँ, तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो खुदा ऐसे काम करता है उसके लिए उस पे तो मैं लानत भेजती हूँ, जो ऐसी चीज़ों को कहता है कि हाँ होने दो, ये आजमाइश है, ब्ला ब्ला ब्ला। और
میں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتی if I am ماشاء God. اللہ، میں بہت کچھ ایڈ زبردست. کروں گی اس میں. بالکل صحیح کہا آپ نے حضرت عائشہ. اور ایسے خدا سے نا ایک جیسے ساحر صاحب نے کہا ابھی کہ میں اگر ایسا خدا ہوتا تو نہیں کرتا, تو میں کہتی ہوں ایک انسان, یہ انسان ہمیں اس خدا سے زیادہ پیارا ہوا, بینگ کیا اے بات وومن. بالکل صحیح. کیا بات ہے. تو ادھر تو سب لوگ, بلکہ ہماری آڈینس سے بھی میں سوال کر لیتا ہوں, بھائی لوگ, اگر آپ خدا ہوتے اور آپ کسی کی نصیب لکھ رہے ہوتے تو کیا کسی فیمیل کی نصیب میں آپ اس کا ریپ لکھتے؟ جواب, تاکہ ہم صدف کو بتائیں کہ دیکھو صدف, اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ دیکھو. نو, کوئی نہیں لکھتا. نیور, نو, نہیں لکھتے, نہیں. یہ دیکھ لو. صدف دیکھ رہی ہو؟ صدف, پیاری صدف, صدف. اچھا صدف, سارے کوشچن آپ نے کافروں سے کیے, ٹھیک ہے. سارے کافر بیٹھے ہیں, ہندو, کوئی گیتا دیوی بیٹھی ہے, کوئی سنیل ارے دت بیٹھا ہے, سب کوئی اجے بیٹھا انسان ہے, کوئی بیٹھے اوم بیٹھا ہے, ہیں ٹھیک ہے. صدف. ایک بھی یہ مسلم نہیں فرق ہے. ہوتا ہے. ایک منٹ رکو صدف. مسلم کو لو نا مسلمان نیچے سے, میں, ان کو کیوں چھوٹے مار دیتے ہو؟ اچھا مسلم کو مسلم, بٹھاؤ نا. اچھا رک جاؤ. جتنے مسلمان ہے, یہ بول رہی ہے کہ سب ہندو اور کافر لوگ جو ہے نہیں لکھ رہے. ابھی جتنے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں, آپ اگر خدا ہوتے تو کسی فیمیل کے لیے, یہ دیکھو عافیہ تو مومن ہے, یہ دیکھو عافیہ بھی بول رہی ہے نہیں لکھتی. میں کلمہ پڑھ سکتی ہوں اس بات پہ یہاں پورے یقین سے. کوئی بھی مومن یہ کوشچن کرو گے نا کہ اگر تم خدا تو معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان مومن یہ بات نہیں کہے گا کہ ہم خدا ہوتے. معاذ اللہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ ہم عافیہ کہہ کفر رہی میں ہے. آ جائیں. تو ارے یار لیکن بات سنو, عافیہ, میں سری دیوی لکھ کے نام آ جاتی ہوں تو کیا میں سری دیوی بن جاؤں گی؟ بتاؤ نا, اچھا بتاؤ. رکو, نیچے جو مجھے نہیں پتا, یہ تم لوگوں کی جال سازیاں ہیں کہ مسلمان نام سے تمہارے اسٹریم پہ بیٹھے ہیں لوگ. مجھے نہیں پتا, میں اندھی ہوں, اچھا میں پاگل ہوں. تم ایک سری دیوی بن کے آ جاؤ گی نا, ایک تمہیں تمہارے شرف منہ میں, حاصل ہوگا because she was a very great actress, you know. اچھا تمہیں اچھا شرف ملے گا کہ میں تم کیا سری کہتی ہوں, دیوی میں بن کیا کے کہتی ہوں سسٹر, آپ ایک بات بتاؤ. چلو خدا سے پرابلم ہے نا, خدا نہیں نا کہنا. آپ ایسا بولو, آپ ایک یو آر اے وومن, آپ ایک عورت ہو, آپ ایک لڑکی ہو, بینگ اے مدر, اگر آپ ایک ماں ہو تو کیا آپ اپنی بیٹی کے نصیب میں, اگر آپ کے ہاتھ میں ہو اپنی بیٹی کا نصیب لکھنا, کیا کیا سوال آپ ہے اس یار. کے تھینک یو سو نصیب مچ میں ابو سیکر. ریپ کر سکتی ہو؟ لکھ سکتی ہو یہ کیا میری آپ؟ پیاری سسٹر صرف ایک نے ماں بہت ہو آپ. پیارا سوال کیا ہے. سسٹر, اب ہم آپ کے حساب سے بات کرتے ہیں. آپ اور ہم لوگ, ٹھیک ہے, جی آپ جتنی بھی مثال دو, کہیں سے بھی یہ بات پروف نہیں ہوتی کہ خدا, ٹھیک ہے نا شہزادی, خدا جو ہے ہم اس کی مخلوق ہیں, صحیح ہے. آپ بات کریو ماں, تو ماں جو ہے نا, میری بات سنو, ماں کا رتبہ اور ہے, اللہ نے ماں کا رتبہ اور رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ نے کسی عام قتل کا حکم نہیں دیا ہے, آپ کو پتہ ہے, ہم کسی کو قتل کا حکم ہی نہیں ہے ہمارے نہیں, اسلام یہی میں. اتنا پیار آپ دیتا ہے نا اولاد کی بات کریے یا اللہ, جو بلاತ್کار ہم جو سے بھی آپ محبت لوگ سنائیں کرتا گے. ہے ہم انسانوں سے. بے شک, اللہ اپنی جی جی, مخلوق کو, ہم انسانوں کو بے شک. پیار کرتا ہے 70 ماہوں کے جتنا کرتا ہے. سچ بات ہے یہ. تو میں وہی 70 پوچھ ماہ رہی سے ہوں کہ زیادہ, بے آپ شک, صرف ایک ماں 70 ہو, گنا ماہ سے. 70 ماہوں کی محبت اور ایک ماں کی محبت کیا آج ہم لوگ کر شہزادی رہے تو ہیں, میری جان, ان کا ہمارے بچے بزنس یا کر رہے ہیں. ہماری بہنیں یو آر ہماری جسٹ مخلوق ون تھوڑی مدر, ہے. آپ 70 ماہوں جتنا شہزادی پیار نہیں ہاں, کر سکتی. ماں کی سے دیکھو گی نا تو وہ مخلوق تھوڑی ہوگی, ہمارے بچے ہماری وہی اولاد ہوں پوچھ گی. رہی ہوں نا, آپ صرف جس آپ, کے ہم قتل کا یا خدا بنتے بلاತ್کاری نہیں, کا ہم حکم صرف, تھوڑی ہے آپ صرف شہزادی. ایک ماں بن کے بول اسلام دو میں تو یہ چیز بھی کہ نہیں ہے میں نا. اپنی بیٹی کے نصیب میں ریپ لکھ دوں گی. تو میری جان, ماں میں اور اللہ میں فرق ہے نا. ایک ماں کا دل اللہ نے آپ میرا ایسا سوال بنایا کا کہ جواب وہ ہی نہیں اپنا, دیتے. آپ کی سوال کا ہی تو جواب ماں دے گی زیادہ میری بڑی جان. ہو گئی. ماں بندی ہے نا, ماں تو بندی ہے نا, اللہ کی نہیں مخلوق پھر ہے یہ میں, بھی اور کہہ دو آپ جو پھر ہے مخلوق ہے. اللہ جو اس بات, جی جی اللہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں 70 ماہوں جتنا جی جی, پیار کرتا ہوں, تو بے پھر وہ شک, کون سی بے 70 شک, ماہیں ہیں؟ حق ہے. نہیں کیونکہ نہیں 70 میری ماہوں کی جان, محبت آپ بہت زیادہ بات کو ہوتی ہے. سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا. آپ لوگوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے, یہ مثال دی جاتی ہے, صحیح ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کا دل اتنا نرم بنایا نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت دے دی ہے میرے رب نے. کیونکہ عورت جب وہ درد اٹھا کے ایک بچہ ہاں جنتی ہے چلے نا دنیا وہ میں, خیر بات تو کی بات ہے, اس ماں کا کے قدموں احساس نہیں تلے کر سکتے. والی. جی آپ جی جی. نہیں, آپ پھر بھی آپ تو بات ایک کو ماں بتا تو رہی ہیں میری بات سسٹر. سنیں شہزادی, میں اور آپ آپ تو ہے, مخلوق ہے نا, میں ہم آپ کی اپنی بات اولاد سے کو نہیں ایگری کریں گے. کرتی میری ہوں, بات ماں سنیں, کا لیکن دل ایسا بہت نرم ہوتا ہے. آنر وہ اس لیے مالک ہے نا, آپ مجھے وہ تھوڑا مالک سا, ہے, آپ اس نے میرا آزمائش سوال کرنی سن ہے. لیں. اگر آپ میرا 1 منٹ میرا میں سوال سمجھ سنیں, گئی, پہلے دھیان سے سنیں, آپ غور سے اللہ کو سنیں. کمپیئر نہیں کر سکتے نا میں ماں آپ کے کی ساتھ, وہ بات تو سے مخلوق ہے, بالکل اللہ کے ایگری ساتھ کرتی ہوں.
کہ بے شک اللہ نے دل جو ماں کا دل ہے بہت موم بنایا ہے, بہت نرم بنایا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ ایک ماں کا جو دل ہے, اب آپ اس کا کمپیریزن 70 ماؤں جتنے پیار کرنے والی بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ ایک ماں ہو کر کے یہ لکھ سکتی ہیں اپنی بیٹی کے نصیب میں؟ تو ماں تو مخلوق ہے نا, ماں تو خالق حقیقی نہیں ہے, وہ تو وحدہ لا شریک ہے, اللہ واحد ہے نا. وہ تو اپنی مخلوق کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے نا, ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ مخلوق اپنے رب پہ کتنا بھروسہ ارے رکھتی ہے, ریپ یقین کر کے رکھتی ہے, کون سی توکل آزمائش رکھتی ہے. ہوتی ہے صدف, کتنی غلط بات ہے. ریپ کر کے کون سی آزمائش ہوتی ہے یار. ساحل دنیا میں یہ شیطان کرتا ہے یہ کام, آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو ریپ ہوتا ہے یا بلاکار آپ کی لینگویج میں, وہ There is شیطان no کرتا ہے, difference ابلیس between کرتا ہے. Allah and شیطان. اللہ میں اور شیطان میں پھر کوئی ڈفرنس نہیں ہے, پھر نہ استغفر ریپ اللہ کر کے ثم کون معاذ اللہ, آزمائش ایسا لیتا ہے کچھ یار. نہیں ہے. صدف دیکھو صدف صدف وہ اللہ کے حکم سے, میری بات شہزادی میری بات سنو یار, تھوڑا تو دماغ لگاؤ شہزادی. صدف, ریپ کرا کے کون سا آزمائش ہوتی ہے یار, یہ کیسا آپ کا اللہ ہے یار. صدف, یہ ریپ کرا کے یار یہ اللہ نہیں, یہ بات شیطان ہے. ریپ پہ کیوں لا رہے ہو بات؟ دیکھو نا, کسی کو کینسر ہوتا ہے, ڈارلنگ کسی اس کو وجہ سے سپریٹ, ڈپریشن کیونکہ ہے, not آپ rap. بول رہی ہو Rap کہ وہ ہوتا ہے ریپ کسی کو کرا برین کے ٹیومر ہوتا ہے, آزمائش لیتا ساحل اللہ. کسی کو برین ٹیومر ہوتا ہے, تو وہ سب آزمائشیں ہیں نا, وہ سب. نہیں صدف, میرے کو ایک بات ہاں جی. بتاؤ, یہ ریپ کرا کے آزمائش, یہ ریپ کرا کے آزمائش کیوں لے رہا ہے اللہ, اس کا بتاؤ. نہیں, وہ ابلیس کر رہا ہے, وہ شیطان کرتا ہے, ابلیس کا کام ہے. لیکن ریپ اللہ نہیں آزمائش تو کرتا, اللہ لے رہا ہے معاذ نا. اللہ نہ کرواتا. میری بات سنو, وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ چیز. میری بات سنو, قرآن میں فرمایا گیا ہے, قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہم پہ جادو بھی کرتا ہے نا, تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, تو وہ جادو ہم پہ اثر کرے گا. اگر خدا کا حکم نہیں ہوتا, وہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا, قرآن پاک میں ہے. اور جب قرآن پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس کب اتاری گئی تھی؟ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, ایک کافرہ جادو ہو عورت گیا نے آپ کے کیا. آقا پہ, ساحل جادو اللہ کو جب مجھ پہ بتانا تھا نا جادو یار, ہوتا ہے نا, امت پہ ہونی تھی وہ چیزیں. اور وہ آپ جادو ہوتا تو پتا ہے آپ کے, اللہ کے حکم ایک سے ہوئی تھی وہ منٹ چیز, اور پھر اس کا اتار دی میرے رب نے. صدف, جب جب آپ کے ساحل رسول میری اللہ بات, پر, ہاں عائشہ پہلے بولو. جب مجھ پہ جادو ہوتا ہے نا, تو مجھے پتہ ہے کیسا فیل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے ہارنی فیل نہیں ہو رہا. دین آئی سیڈ, او کسی نے جادو کیا ہے, کیونکہ مجھے نہیں, ہارنی فیل نہیں ہو رہا ہوتا. رسول اللہ کے اوپر جو جادو ہوا تھا, ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیے ہیں, حالانکہ کیے نہیں ہوتے تھے. یہ کون سا جادو ہے صدف؟ یہ تم پہ کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیے نہیں ہو, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ڈنگی ڈنگی کیا؟ ایسا جادو ہوا ہے آپ کے اوپر کبھی؟ استغفر اللہ. دیکھو, یہ تو تم وہی بات ہے نا, کافروں سے بحث, اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج میرا لاسٹ ڈے ہے, ٹھیک ہے, تم لوگوں کے یہاں میری بات سنو, میں نے آنا نہیں ہے ارے نیکسٹ, ٹھیک ہے, تفسیر میں لکھا ہوا کیونکہ ہے. تم لوگوں نے, نہیں میری بات سنو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی تفسیر نہیں ہے, کوئی ترجمہ نہیں ہے. میں مسلمان گھرانے سے ساحل ہوں کھولو الحمدللہ, جلدی سے sunna.com. اور مجھے پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں آقا پہ جادو ہوا ہے. لیکن جس قسم کی بکواس آپ لوگ کر رہے ہو نا, گستاخی, وہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, وہ آپ سب کے بنائے ہوئے استغفر اللہ باتیں, Darling, that's اور not آپ true, لوگوں کے حکم ہے. ساحل میری بات سنو, میں تو آج لاسٹ ڈے آئی ہوں, اور میں نے آج کے بعد آنا نہیں ہے, یہ بات یاد نہیں, No, آپ رکھنا. darling, you ہمیشہ will ہوگا. come یہاں آنے every کے بعد stream, میرا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے نا, کیونکہ میرا ایمان Oh, کیسے yeah. خطرے میں پڑتا ہے میں بتاتی ہوں, کہ میرے کان گنہگار Sahil, ہو رہے you're ہیں تمہاری going through it, گستاخی man. سے, صحیح ہے, میرے کان بھابھی گنہگار جی ہو رہے ہیں تمہاری سے. سیدھی سی بات ہے, ہمارے لیے تو یہ کفر ہے, اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے لیے سورہ بقرہ میں, کہ آپ لوگوں نے سمجھنا نہیں ہے, آپ کے دلوں پہ کانوں پہ گھپ اندھیرا ہے, پٹیاں ڈال دی ہیں گمراہی کی, اللہ نہیں ہٹا رہا تو ہماری کیا اوقات. بس سیدھی سی بات ہے, آپ لوگ سے تو جہنم بھرے گا. کرو گستاخی جتنی کرنی ہے. اچھا, وہ صدف جی, جادو والا دیکھنا ہے آپ کو؟ ارے ساحل بھائی ہاں, جادو ہوا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوا جیسے تم بکواس کر رہے ہو. ساحل, مائنڈ یور لینگویج, تم پتہ ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو. ارے Sister, تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. it's تمہارے true, علماء نے it's لکھا in ہے the یہ سب hadith. چیز. بیمار ہو گئے تھے جی, نہیں, آقا کریم بیمار ہو گئے تھے, ان کو بیمار کیا بیمار 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 ہوئے تھے, کیا تھے؟ گیا ان تھا. کو لگ رہا تھا انہوں اور نے وہ سیکس نبی, کسی اپنی بیوی کے ساتھ کیا, استغفر بٹ اللہ, ان کو استغفر اللہ, ہوا نہیں تھا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. گیتا دیوی, ایسا کچھ نہیں ہوا جیسے گیتا آپ بول رہے Darling, ہو. that's true. گیتا بول رہی ہے, رام رام ستیا. کھولو جلدی سے, آپ بولو شہزادی, sunna.com کھولو. آپ لوگوں کی قبر تو ہوتی نہیں ہے, آپ لوگ خود کو جلوا دیتے ہو, سمجھتے ہو کہ ہم سورگ میں جائیں گے. نہیں پوتر شہزادی, ہے ڈارلنگ, آپ it's کو خدا پوتر. کے حکم سے دوبارہ جمع کیا جائے گا, آپ کی راکھ کو, اس کو ایک جلد خاکی بنایا جائے گا. اس ایک کے بعد منٹ, آپ لوگوں کی وہ حال ہونا ہے نا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اوکے اچھا صدف ایک اوکے. منٹ رکو, یہ لو صدف, یہ لو فتح الباری اور زاد المعاد, ٹھیک ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ So it is clear that the hadith is sahih and that it does not detract from the status of prophethood. Allah, may he be glorified and exalted, protected his prophet and made him infallible before his spell was cast, during it and afterward. The spell did no more than make the prophet think that he had
intercourse with his wives when he had not done so. It झूठ, had to do बकवास, with ये तुम a लोग ने फेक purely दिखाई है। तुम एक दावत मिनट इस्लामी की खोल दो, अहले सुन्नत एक वालों की खोल दो ना, मैं उनकी म्यूट कर निकालो रहा हूँ, ना। लेट मी उन्होंने कंप्लीट, इस्लाम बनाया है, अहले सुन्नत वालों ने, ये जो मदनी वालों इन्होंने इस्लाम को बनाया है, तो ये भी लोग लेट मी रेफरेंस लेते कंप्लीट। हैं, सही बुखारी से लेते हैं ना। हाँ एक वो मिनट, कौन मैं सा अपना मोहम्मद पहले के साथ चिल कर रहे थे उस टाइम, उसके साथ टाइम गुजारा उन लोगों ने। ये चिल फेक चिल हदीस दिखा रहे हो तुम लोग की हजरत अपनी। सदफ, मेरे को पहले हवाला पूरा रीड कर लेने दो। हम जो बोलते हैं वो दिखाते हैं। रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको लेता हूं, आप पहले हदीस देख लो। आज हवाला भी दिया है, फतल बारी और ज़ादल माद। ये तुम्हारे जितने जो ये जो तुम बरेलवी उलमा के नाम दे रहे हो ना, ये सब यहीं से सीखते हैं। क्या कहते हैं? जादू जो हुआ था वो सिर्फ किस बात का हुआ था? द स्पेल डिड नो मोर देन मेक द प्रॉफिट थिंग। सिर्फ यही जादू उनके ऊपर हुआ था कि उनको ऐसा लगता था दैट ही हैड इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स, उन्होंने अपनी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की है, व्हेन ही हैड नॉट डन सो, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। It had to do with a purely worldly matter and had nothing to do with his conveying of the message at all. The word of the scholars quoted above are sufficient, and whoever wants to know more may refer to Fathul Bari and Zad al-Mad. ये हदीस है और ये आपके उलमा बता रहे हैं। ये देखो, अच्छा इसमें किसमें है? It is proven in अल सहीहैन। सहीहैन किसको बोलते हैं? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें तो गलत नहीं है ना? उसको मुतफक्का अलैह बोलते हैं ना। हाँ, सहीहैन भी बोलते हैं, दो सही। सहीहैन मतलब दो सही। अच्छा, may Allah be pleased with her said, the messenger of Allah was bewitched until he thought that he had intercourse with his wives when he had not done so, and that is the worst kind of witchcraft. Al-Qadi Ilyas said, witchcraft is a kind of sickness which happened to him like other kinds of sickness that cannot be denied and it does not detract from his prophethood. ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये हम नहीं बना के ला रहे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रसूलुल्लाह की सारी चीजें ले दे के आके सेक्स पे क्यों हो जाती थी? ये हम बिस्तरी पे ही क्यों चली जाती थी? साहिल, यू नो व्हाई? क्योंकि उस जो अरबिक लोग हैं ना, उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए, उनको सिर्फ एक सेक्स चाहिए या उनको माल चाहिए। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था उस टाइम के अपने रिलीजन को ग्रो करने के लिए, कि उनको सब चीजें परमिशन दे दो। फॉर एग्जांपल लूट मार करना और सेक्स की परमिशन देना। सो दैट्स वाज द रीजन दैट तुम्हारा तजुर्बा लग रहा है मुझे। गीता, तुम्हारा अच्छा खासा तजुर्बा लग रहा है अरबियों के साथ। ले ला के तो नहीं आएंगे तुम। तुम्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट मोहम्मद कौन था? मोहम्मद तुम्हारे चाचे का पुत्र था, वो भी तो अरबी था ना। मैंने बताया ना, यू हैव अ प्रॉब्लम विद अरबिक पीपल। हाँ, तो मोहम्मद कौन था? बताओ कौन था मोहम्मद? वो भी तो अरबी था ना। उसकी तो तुम बड़ी वो कर रही हो, तुम्हें बाकी अरबियों के लौड़ों से प्रॉब्लम है, लेकिन मोहम्मद के लौड़े से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट द फक मैन? कंट्रोल हजरत आयशा, कंट्रोल। ये मोहम्मद हजरत आयशा जो है अपने पड़ोसी की बात कर रही है गाइस, कोई इसको अलग ना समझे। या इट्स द सेकंड टाइम शी सेड तुम्हारा अरबियों के साथ एक्सपीरियंस है, तो फिर ये खुद किसकी साइड ले रही है? ही वाज अरबिक टू, और वो भी जाहिल अरबी। वो तो आका करीम है, ठीक है, जिनके लिए कायनात वो आका करीम है। तुम दो काफिर हो ना यार, तुमने जहन्नुम में जाना है। मैं तरस पता है तुम पे क्यों आता है कि तुम जो हो ना काफिर हो और तुमने हमेशा मुझे भी जलना तुम पे है। इसीलिए तरस आ रहा है क्योंकि तुम एक जाहिल नबी की तरफदारी 10 साल और होगी, 20, 30, 40, 50, 100 साल जी लोगी, इससे ज्यादा तो नहीं जियोगी ना। लेकिन जब तुम्हें वहां जहन्नुम में डाला जाएगा ना, तो तुम उस वक्त कहोगे कि काश मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच मान के ना ईमान ले आई होती। उस वक्त तुम याद करना। मैं तो कहूंगी बस मुझे मोहम्मद पेश कर दो, मैंने उसकी गांड मारनी है। मैं तो ये कहूंगी, यू नो दैट। मिस्टर साहिल, ये आज आखिरी दिन था आपकी ब्रॉड पे, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला ना, मेरी बात सुने, मैं जा रही हूँ। अरे वो अपने पड़ोसी की बात कर रही है। सदफ नहीं, बात सुने, नहीं गलत बात, मेरी बात सुने साहिल, मैं जा रही हूँ। पड़ोसी की बात कर रही है। नहीं ना, हमारा मजहब हमें गाली देना सिखाता है। और उस दिन भी आयशा ने इसने इसने मजबूर किया था, इसने ही बदतमीज मुझे मजबूर किया था जो ये बकवास कर रही थी। मैंने मजबूर किया था। मैं 1 घंटे से नीचे ना बैठ के तुम्हारी बातें सुन रही थी, जो तुम उम्रे के बयान पे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखियां कर रही थी ना मायशा पे, वो सही बात नहीं है। और जिन पाक हस्तियों का तुमने नाम मुबारक रखे, तुम क्या समझती हो कि तुम लोग को कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा कुछ गलत, तो तुम क्या समझ रही हो कि खुदा नहीं है?
نہیں نہیں خدا ہے ہے نہیں وہ ہے ظالموں کو نہیں ہے ایک حد تک میری چھوٹ میں نے دیتا دیکھا ہے. نا لا الہ کوئی خدا گیتا نہیں دیوی ہے اوکے گیتا دیوی میری بات سن شہزادی گیتا میری بات سنیں آپ ایک وقت تک رب کریم when نا you call me گیتا آپ کو شہزادی آپ کو بات پگھل سنیں آپ جاتی کو نا ہوں ایک حد تک لمٹ میں جب تک اللہ نے چاہا نا آپ کو دے رہے صحیح ہے چھوٹ ملی ہے آپ لوگوں کو ظالموں کو بھی چھوٹ ملے گی اور جتنی جس ظالم کو چھوٹ مل رہی ہے نا اس کی رسی ارے جتنی ہم ڈھیلی ہوگی نا ظالم نہیں ہیں میری اس کو جان دردناک عذاب ہونا ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے ظالم نہیں باقی ہیں شہزادی آپ نے گالیاں دینی ہے سو بسم اللہ آپ دو ارے میں تو ارے جا میں نے رہی ہوں گالیاں کیونکہ نہیں میرا میں نے اپنا کہاں ایمان گالی خراب دی ہو ہے جائے گھر میں نے بیٹھ تو کے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ٹھیک ہے میرا ایمان ضائع ہو جائے گا استغفر اللہ اچھا میں گناہگاری صدف میں آ جاؤں گی آپ نے پہلے بیٹھ بھی کے تمہارا اچھا لاسٹ صدف ویک میں بھی غائب ہو گیا تھا ایمان یو نو دین صدف صدف نہیں صدف لاسٹ میرا اس چیز طرح نہیں ہوگا میرا اس طرح نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ معاذ اللہ ہو میں گیا کچھ تھا نا اس غلط دن کر ابھی رہی بھی ہوں تمہارا نہیں ایمان خطرے میں پڑا دیٹس نہیں وائی اب یو آر سن سیئنگ یو سن ول کے ہو ناٹ رہا ہے جوائن تمہارے منہ سے نا یہ گندی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم کے لیے سن کے میں کفر میں آ جاؤں گی نا میرے ارے کان وہ گناہگار ہو ارے پڑوسی گئے کے ارے لیے ایسے بول تھوڑی رہی نا ہوتے تھی ہیں جان صدف ایمان ایک خطرے میں منٹ پڑ بیٹھو اچھا تم حضرت آرام سے ادھر عائشہ کرو تم لوگوں کا جو کام ہے حضرت عائشہ ہونا تھوڑا وہی ہے رک جو جاؤ اللہ کا حکم ہے. صدف میں میوٹ کر رہا ہوں حضرت عائشہ تھوڑا رک جاؤ صدف وہ اس نے جو بولا ہے وہ پڑوسی میں ایک انسان رہتا ہے نام کے ساتھ ان کو بولا ہے انہوں نے ٹھیک ہے وہ آپ کے نبی کو نہیں بول رہی ہے. اچھا صدف میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس قصے کا انکار کر دیا ٹھیک ہے اگر میں آپ کے لیے اسپیشلی بخاری اور مسلم کی حدیث خرید کے لا کے آپ کو کیمرہ اوپن کر کے اگر اس میں بتا دوں کہ یہ لکھا ہوا ہے بخاری کی حدیث لکھی ہوئی ہے پھر آپ کیا کریں گی صدف؟ میں گردن کٹوا دوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آگے تم بول رہے ہو یار میں مسلمان ہوں نا وہ بیمار ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا جادو ارے نے میں اثر کیا تھا بحکم خدا بندی بس اور صدف کچھ نہیں ہوا تھا بیمار ہوئے تھے اوپر صدف اتار میں ہوا تھا تم سے پورے کیا فلق کہہ رہا ہوں ناس کے. صدف میں ایک کام کروں گا چلو تمہارے لیے میں لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا صرف تمہارے لیے شہزادی صرف تمہارے لیے میں اتنا بڑا رسک لوں گا میں میوٹ کر کے بولتا ہوں تمہارے مائک سے آواز آتی ہے میں تمہارے لیے صدف لائف کا اتنا بڑا رسک لوں گا میں تمہارے یہ جو ہرے صافے والے ہیں یا وائٹ صافے والے ہیں ان کی مسجد میں جاؤں گا اور بخاری کی حدیث لے کے جاؤں گا کتاب اور مسلم کی حدیث لے کے جاؤں گا اور وہاں کے جو عالم صاحب ہے ان کے سامنے ویڈیو بنا کے ان سے بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث ہے بخاری میں جہاں پہ رسول اللہ کو جب جادو ہوا تھا تو ان کو اس طریقے سے لگتا تھا کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا یہ اثر ہوا تھا جادو کا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس حدیث میں ہے کیا نہیں ہے یہ بناؤں گا اگر وہ ہاں کہیں گے صدف پھر اسلام چھوڑ دو گی میں تمہیں ایک لائیو ویڈیو بنا کے نا کل اپنے مسجد کے مولانا سے نہ بھیجوں گی تم واٹس ایپ نمبر دو میں یا میرا لکھو میں دے رہی ہوں تمہیں 00966 ارے ایک منٹ نہیں دینا ہے واٹس ایپ نمبر آپ کو نہیں دینا ہے ادھر پبلک میں اتنا جذباتی نہیں ہوتے صدف آپ ایک کام کرو یہاں پہ میرا نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کر دو آپ اپنا نمبر مت دو ادھر ٹھیک ہے یہ ارے یار حضرت عائشہ آپ نے تو جذباتی کر دیا یار میری صدف کو I was just talking about the facts, you know, but she was not وہ listening, نمبر so I was I'm اچھا میں sorry. اپنے ایمان سے بات کراؤں گی تمہیں ٹھیک ہے میں ان سے بات کراؤں گی اگر آپ کو ایمان اچھا ہے تو اس بات سنو پہ میری معاذ بات اللہ سنو ایمان تو نہیں آپ کے اندر لیکن جو ہے بات پہ سنو یقین تو میں کرواؤں. اچھا سنو صدف اور آپ بات مجھے سنو سہیل جس طرح تم نے یہ استغفر اللہ گیتا دیوی کو عائشہ کے نام سے بٹھایا نا کل تم نے ایک جال ساز اپنے کسی اوم کو بٹھا دینا ہے داڑھی مونچھوں والے کو پگڑ پہنا کے اور اس نے وہی پھٹ گئی Yeah, what the fuck is that? پھٹ گئی یہ لاسٹ میں پھٹ گئی ابھی اس کا ایمان جائے گا and she will start abusing you. کو کہتی ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اس کو ہدایت دے میری نیک دعائیں اس کے لیے لیکن اگر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے تو اس کو نا غرق کرے جہنم میں جو اس نے جتنی گستاخی کی ہے نا اس کو کیا آخر میں ہونا غرق چاہیے کرے. جہنم میں آمین. اچھا یہ گیتا دیوی کے ساتھ جہنم میں کیا ہونا چاہیے صدف وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا یار ہم کون ہوتے ہیں مگر میں اس کے لیے بحیثیت اللہ مسلمان آج دعا بتاتا ہے کرتی ہوں یار اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے. اچھا سنو صدف آپ کو معلوم ہے کہ کون سی یار میں ابھی ریفرنس ڈھونڈ کے نکال لوں گا قرآن کی ایک آیت ہے اس کی تفسیر میں آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ جو جہنم میں جائے گا تو اور آپ بھی تو اتنا تو پاک نہیں ہے آپ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گی آپ کچھ وقت کے لیے تو جہنم میں جائیں گی تو آپ کو پتا ہے صدف جی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ آپ کے پچھواڑے والے سوراخ سے جنجیر ڈالے گا اور منہ سے نکالے گا اور اس جنجیر کو آپ کے گلے میں لپیٹ دے گا صدف جی آپ کو پتا ہے یہ سزا آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے جہنمیوں کے لیے جی سزائیں ہیں
یہ پتا ہے آپ کو آپ کے پچھواڑے کی سوراخ سے جنزیر ڈال کے ہمارے نہیں آپ کے معاذ اللہ کافروں کے آپ لوگوں کے لیے دردناک عذاب مسلمان مومناؤں کے لیے آپ نہیں سیدھا ہے ہمارے لیے آپ کے لیے آپ سیدھا جنت میں جانے والی ہو. نہیں میں کون ہوتی ہوں اس بات کا فیصلہ کرنے والی ہو سکتا ہے تو میرے کچھ گناہ پاسبل ایسے ہے ہوں نا جو کہ اللہ کو جہنم میں ناپسند ہو سکتا ہے کہ میری کوئی نیکی ایسی ہو کہ میرے گناہوں پہ حاوی ہو جائیں کیونکہ میں بھی انسان نہیں, ہوں اور بچے اگر تو کیے ہوں گے میں نے بھی اور گناہ. کوئی نیکی ایسی نہ ہو کہ سیدھا جنت میں آپ کو لے کے جائے, بلکہ اللہ آپ کو دیکھو پہلے میری بات جہنم سنو میں جو ڈالے میرا گا. رب بہتر سمجھے گا نا وہ میرے ساتھ کرے گا ٹھیک ہے جو میرے اللہ یہ کا حکم بہتر ہوگا ہے, نا میرے ساتھ بس وہی ہونا ہے یہ بے شک سزا جو آپ کو میرے رب ارے میں نے آپ کو سن کل تو لو پرسوں پہلے بتایا تھی صدف, کہ میں میوٹ کر رہا ہوں, رکو پہلے بولو کہ یہ سزا آپ کو منظور ہے کہ آپ کے پچھواڑے والے سوراخ سے جنزیر ڈال میری بات سنو کہ ان کافروں اور ان کے لیے دردناک سزائیں نا جو اللہ تعالیٰ کو یعنی شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, اور ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو ایک بات بتا دوں, اگر مسلمانوں نے بھی کچھ گناہ ایسے کیے نا جیسے زنا, چوری, چکاری, شراب نوشی, جو کچھ بھی جو خدا کو نہیں پسند ہے ٹھیک ہے نا, گناہ تو گناہ ہے نا, تو وہ سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے اور معاف کرنے کا, لیکن ہمیں اس سے معافی کی اس لیے امید ہے کہ ہم کلمہ گو بھی الحمدللہ اس کی وحدانیت پہ بحثیت مسلمان یقین رکھتے ہیں اور وہ غفور الرحیم ہے. صحیح ہے, اگر وہ قہار ہے تو وہ رحمان بھی ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے وہ ریپ کہتا ہے نا, ریپ کرو کیونکہ وہ غفور وہ الرحیم ہے. نہیں کہتا تو پھر کیا کون وہ کہتا ہے؟ کہتا نہیں, وہ کر کے دکھاتا ہے. ارے وہ کہتا نہیں ہے صدف میڈم, وہ کر That's کے true. دکھاتا ہے. کتنا آپ غفور ایک عورت الرحیم سے, ہے. آپ ایک لیڈی, ایک فیمیل یا فیمیل کی فیلنگس کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. ابلیس کرتا ہے نا, وہ ابلیس کرتا ہے, شیطان کرواتا ہے, وہ کام جو تو گندے نبی میں کام ہے نا ابلیس بن گیا تھا. شیطان کرواتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تم گیتا یہ جب بتاؤ شراب اللہ بڑا ہے یا زنا شیطان کر رہی بڑا ہے؟ نہیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا اس کو, میں نے کیا عرض کیا, اللہ نے اس کو وعدہ کیا کہ اللہ اس کو کو کھلی اتنے چھوٹ سے دی, وعدے کرنے طاقت کی دی کیا ہے. ضرورت تھی؟ ایسے وہ وعدے اللہ کرنے کی سے کیا ضرورت تھی؟ نے یہ وعدہ کیا ہے, میری بات سنو, اللہ سے اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے قیامت تک بندوں کو بھٹکاؤں گا, بندیوں کو. تو میرے رب نے کہا تھا جو میرے نیک مومن بندے بندی ہوں گے نا وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, اور بالفرض اگر وہ اپنی نفس پہ نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, جیسے بات سنو, بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو نا اس تو میں ان اس کے لیے بھی بچی کا سزائیں یا ہیں. اس لڑکی کا بات کیا نہیں پتہ قصور ہے جس کا ریپ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ اس میں اس لڑکی کا کیا بات قصور ہے؟ اس کی کا تو نہیں ہے کوئی نا قصور یار, نہیں ہے نا. نہیں اس کا بے شک قصور نہیں ہے, تو اس کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اجر بھی تو رکھا ہے نا آخرت میں. نہیں, کیا ریپ تو اجر اللہ ہی کیا کروا ہے؟ رہا ہے نا, آخرت میں ساری اجر چیزیں ہے اللہ نا کی مرضی سے ہی ہو رہی ہیں. ساری چیزیں that's true. یار سب کچھ ساری اللہ کی مرضی سے چیزیں ہوتا ہے, اللہ کی ہمارا مرضی سے کھانا ہی ہو رہی ہیں. پینا سب کچھ اللہ تعالیٰ ریپ کی بھی بے اللہ شک کی مرضی سے ہو رہا ہے, تبھی لوگ بھی نبی نے اللہ 6 کی سال کی مرضی سے لڑکی سے مر رہے شادی ہیں. کی اور 9 سال کی عمر میں سیکس کیا. ریپ کو کیوں لا رہی ہو, سب کچھ اللہ کی مرضی سے نا, آپ لوگ ریپ کو تو کیوں میڈم ٹارگیٹ ریپ کر ہی رہے ہو کہلاتا ہے, وہ ریپ ہی تو کہلاتا ہے محمد نے میڈم. بھی عائشہ کے ساتھ اگر 9 آپ کے سال کی ساتھ عمر میں کوئی ریپ ایسا کیا کرے تھا گا نا تو تو آپ وہ کیا بھی شانتی سے بیٹھ کے اللہ اس کے کو حکم سن سے لیں ہوا گی, تھا. سمجھ لیں گی. تم لوگ بتوں کو مانتے ہو, تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو, تمہارا بھگوان تمہارے ساتھ کرواتا ہے ریپ, یہ وہ نہیں کرواتا. تمہارے کیا انڈیا میں بلاکار نہیں بھگوان نہیں, ہوتے؟ وہ نہیں ریپ کرواتا, وہ نہیں کرواتا ہے کراتا, لیکن اللہ اللہ تو ریپ کرواتا نہیں ہے. ایک منٹ, کرواتا ہے. تم لوگ اس بات کو ٹھیک ہے مانتے ہو, وہ بھگوان کون کرتا ہے؟ اچھا بتاؤ, انڈیا میں جتنے بھی بلاکار ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے, یہ بتاؤ نا. تمہاری سارے پورن ویڈیو جو میکسیمم اللہ بناتی کروا ہو رہے وہی ہیں. کرتے ہیں. دیوی سنگیتا باجی کے نام سے جو تم لوگ نے میکسیمم پورن لوگ ویڈیو نبی کی ڈالی ہے, سنت ہی گندی فالو کرتے ترین ہیں ویڈیو میڈم. تم لوگ بنانے میں ٹاپ پہ ہو انڈینس. تو بات سنو, وہ کون کروا رہا ہے تم سے؟ تمہارے بھگوان ابے کروا رہے ہیں, وہ بیوقوف, تمہاری تھوڑا مورتیاں کروا دماغ رہی ہیں. کھول کے لاجک تو بتاؤ نا, لگا. وہ جو یہ تم لوگ قرآن گندی حدیث ویڈیو جو بنا بتا رہے رہے وہاں کم پہ از کم ڈال تھوڑا رہی ہو, لاجک تو میری ہونا چاہیے بات انسان کوئی کے سنو نا, پاس. لاجک نہیں ہے ریپ تم لوگوں کی ڈارلنگ. وجہ سے ہو رہا ہے دنیا میں. جو شیطانیت ویڈیو تم نے پھیلائی ہے نا بچے بچے کو سوشل میڈیا پہ تم نے آگے ہی دی ہے, وہ تم لوگوں کی گندی ویڈیو سے لوگوں میں ہو رہا ہے. مانو ڈارلنگ نہیں تم بات کیوں کو, یوز کر رہی ہو انڈیا اسمارٹ ٹاپ پہ. فون؟ یہ تو اٹھائیوں کی وہ ہے نا انوینشن, تم کیوں یوز کر رہی ہو؟ نہیں تم بتاؤ نا, یہ یہ پورن تو ویڈیو کافی تم روح لوگ جو گیتا انٹینشن ہے. بھابی دیور بھابی کا سیکس سر کا یہ تم لوگ کروا رہے ہو, اللہ معاف کرے اس کو, خدا کرے ہندو تو کروا رہے محمد ہو. نے بھی تو اپنی منہ وہ بولے سب بیٹے کیا ہے, کی تم اپنی لوگ اپنی کون بہو کے کروا ساتھ رہے کیا نا. ہو, محمد نے کیا نہیں زینب کے ساتھ. لمبا تم محمد نے شیطان اپنے کی منہ بولے اولاد ہو, بیٹے کے سیدھی سی ساتھ بات بیٹی مان لو کہ تم بیٹے لوگ سے. ابلیس کی اولاد ہو. گیتا کی بھی تم ایکسپٹ کر کے جاؤ گی آج کہ تمہاری جو گیتا نیتا ہے وہ تم لوگ شیطان کی اولادیں ہو, شیطان کی بیٹیاں ہو, اور تم لوگ نے جہنم میں ارے اپنے یہ ابو تو کے اب یہ ساتھ بتاؤ رہنا ہے. محمد نے اپنی منہ مان لو بولے نا بیٹے تمہارے کی ابو ابلیس بیوی کے کے ساتھ ساتھ تمہیں شادی تا کی. قیامت رہنا ہے, بس اچھا ایک منٹ قیامت کے بعد بھی رہنا ہے. صدف بیبی میری بات سنیں, شہزادی بیبی جی میری بات سنیں. ایک سوال جی ہے, میری جاب جائے گی آپ آج تمہاری وجہ سے, کیونکہ میں 2 بار کام سے باہر نکلی ہوں صرف تم سے بات کرنے کے لیے. مجھے جی اتنا جی بتا بولیں دو, سسٹر. یہ جو آپ کا اتنا پکا ایمان ہے, ارے یہ اللہ کون کلمہ سانس لے رہا, پڑھتے سب میوٹ کر لے باقی یار. گیتا کا سانس ہو رہا ہے, اس کا آخری وقت آ گیا, اس نے کہا مجھے جہنم میں جانا ہے, او مائی اس کو گاڈ میں میوٹ کر مرنے دو. لگی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد پاک اچھا اللہ. وہ گیتا میں گیتا سیتا کا چل آخری پہلے وقت آ سیتا گیا سے ہے. بات کرو اوم اوم پہلے. ستیہ پڑھو, سارے ہندو بھائی بہن جاؤ, جس اوم اوم اللہ ستیہ کر کی کے آؤ. تو آپ اتنی سچی دیوانی ہے, جس نبی کی جی آپ سسٹر, اتنی پکی والی بھگت ہیں, آپ جو بول رہی ہیں نا بار بار صلی اللہ جی علیہ وسلم,
جی میں شہزادی بول بھی نہیں سکتی ہوں، الحمدللہ چھوڑ دو، بیا کے محمد ایک صلی اللہ علیہ زبان وسلم جی کٹ جائے میری شہزادی اب یہ آپ کو اتنا پتہ ہے آپ کو کن الفاظوں سے نوازا گیا ہے قرآن میں؟
تو بات سنو نا, اللہ نے جتنا دیکھو اسلام میں, میری بات سنو, اسلام میں جتنے عورت کو حقوق ہے نا کسی مذہب میں نہیں ہے. میری بات سنو, آج غیر مسلم نا قرآن کو فالو کر رہے ہیں, اسلام میں عورتوں کے لیے فالو کر رہے ہیں نا, غیر مسلم لوگ قرآن کو فالو کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہے کیونکہ جو مذہب ہمیں عزت نہیں دیتا, جو اللہ جو اس کا جو نبی ہے وہ جو عورتوں کو عزت نہیں دیتا, جو کسی کو انسانیت کے لحاظ سے نہیں دیکھتا, اس مذہب میں آپ لوگ اپنی گمراہیوں کی وجہ سے ڈوب گئی ہو نا. آپ نہیں سمجھنا, سمجھ کے نہیں شہزادی سمجھو, آپ ابلیس کی اولاد بن گئی ہو نا. ابلیس تمہارے پہ حاوی ہو گیا ہے, سیدھے معنوں میں بولو ابلیس تم پہ حاوی ہو گیا ہے, صحیح ہے. اور خدا سے آپ دور کیوں ہو رہی ہو؟ میری بات سنو, قرآن کو نا کسی دن وضو کرو اور ترجمے سے کوشش کرو, اور اللہ سے بولو اگر اللہ آپ ہے تو ہے تو مجھے نا نیک ہدایت دے. ترجمہ ہی پڑھ کے پھنسے ہیں, نہ پڑھتے تو پتہ ہی نہ چلتا. نہیں میری بات سنو نا, میری بات سنو, قرآن بے شک ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے. لیڈیز تھوڑا رک جاؤ, ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے. ارے صدف تم نہیں لیڈیز بولنے دو ساحل, مجھے ان سے بات کرنے دو. آپ نہیں بولو ساحل, ان سے بات کرنے دو. اچھا دیتا ہوں, رکو آپ تو نے صحیح. کوئی گندی باتیں کرنی ہے چھوڑ دو, آپ منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھے رہو سائڈ میں. مجھے لڑکیوں سے بات کرنے دو. ارے کرنا, لیکن ساحل رکو بھائی تو کے نام صحیح. کچھ ہے, وہ گندی باتیں کبھی نہیں کرتے. محمد ہاں تو سے اتنی دیر سے کیا کہہ رہے ہیں, اچھا کھلا گندی باتیں ہی کرتے ہیں وہ. محمد سے گندی نہیں کرتے. صدف سننے کا تو تھوڑا رکھو یار. صدف میری بات سنو, یہ لاسٹ سوال ہے. ایک منٹ صدف, یہ لاسٹ سوال ہے, اس کے بعد ہمیں باقی لوگوں سے بھی بات کرنی ہے. ہمارے لالا صاحب بھی کر رہے ہیں. نہیں مجھے بتاؤ, آج آخری تھی, میں آخری بار آئی تھی, ٹھیک ہے, میں ابھی سب آف کر کے جا رہی ہوں. ہمیشہ ہمیشہ ہوگی. نہیں آپ ہمیشہ نہیں, میں نہیں آؤں گی ساحل, اب نہیں آؤں گی. کیوں؟ کیونکہ میرا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے کان گناہگار ہو رہے ہیں, گستاخی میں آ رہے ہیں. اچھا سنو, آپ ہمیشہ ہوگے, میری بات سنیں, ایک لاسٹ سوال آج کے لیے لے کے جاؤ. ابھی آپ نے کہا کہ بھیا کیا بھابھی اور دیور کا ڈنگی ڈنگی بتایا جا رہا. یار باقی لوگ میوٹ کر لے یار, کدھر سے تو گندی آواز تو پردہ ہے نا, دیور بھابھی کا پردہ کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے نا. صدف میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو. اچھا بولیں. اس میں پھر حضرت عائشہ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو پتا ہے, پہلے اس کو گیتا دیوی بولو. گیتا دیوی, ساحل اس کو گیتا دیوی بولو. اچھا شہزادی گیتا دیوی نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ارے ہمارے لالا صاحب کو انٹھی مارنا ہے. ایک منٹ کو, یہ میں ایک جگہ خالی کر رہا ہوں. لالا جی آ جائیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے لالا جی, آپ کے نام سے ایک 2 نمبر نے بھی سٹارٹنگ میں جوائن کیا تھا, بعد میں ہم کو معلوم پڑا کہ وہ 2 نمبر لالا جی ہے. ریل دھماکہ کیوں جوائن کر رہا بھائی, رک جا تھوڑا. اچھا یہ صدف کے بیک گراؤنڈ سے ہی نوائز آ رہی تھی. صدف لاسٹ میرا سوال آج کے لیے آپ کے لیے ہے, اس کے بعد آپ نیکسٹ ٹائم ضرور جڑنا. اچھا ابھی آپ نے دیور اور بھابھی کی بات کی, پھر شہزادی گیتا دیوی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی طلاق شدہ بہو کے ساتھ شادی کیا تھا. اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ اور اس سے پہلے لیڈیز اینڈ جینٹل مین بی ریڈی. نہیں میں کروں گی, آج میں کروں گی. اوکے, حقوق سیکر. Here we have our favorite مرتد Adam Seeker. Hello everyone, سلام المتا brothers and sisters, کیا حال ہے؟ سلام المتا. منظر کے تو شزاغہ برشہ زما پاہر ایشے سے انتر پکوشا. کیا یہ کیا تھا؟ یہ کون تھی؟ یہ شہزادی گیتا دیوی تھی شاید. پشتو میں گالیاں تھیں بس. نہیں, جرمن میں میرے خیال سے گیتا دیوی نے شہزادی گیتا دیوی آپ نے بولا یا صدف نے بولا ہے؟ صدف نے. مستر کتا شزاغہ خرشے سے انتر پکوشا سما پاپارشے سے مستر اولتا لعنت لعنت لعنت. ارے صدف یہ تھا کیا, لیکن یہ کون سی لینگویج تھی یہ؟ میں نے تو ویلکم کیا آپ سب ہندوؤں کا. میں نے بتایا تو ہے, گالا کرتی ہے صدف ہے. یہ دیکھو یار اوقات اس کی گالیوں کی, تو کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا چھوڑو اس بات کو, مجھے کوئی ٹینشن نہیں اس بات کی. پتا تھا کہ میں گند میں آ رہا ہوں. یہ وہاں تو گندی آواز تو جون کی ہو سکتی ہے. یہ گندی آواز والا جون آ گیا, اب میرا جانا بنتا ہے. گندی آواز والا جون آ گیا, میرا جانا بنتا ہے. چلے صحیح ہے. کل بند کر بے, کل بند کر, ذرا حوصلہ رکھنا یار. ابھی تو میں پتا ہے یار, گند میں آیا ہوں, مجھے پتا ہے. میں اس لیے ساحل کو کہہ رہا تھا کہ یار گند کے ساتھ نہ بلا میرے کو. گند فوراً سے جاتا ہے, کیونکہ میں نے آگے کچن میں پتھر پھینکنے ہوتے ہیں, پھر گند اچھل کے میرے اوپر گرتا ہی گرتا ہے. اچھا یہاں پہ بات ہو رہی تھی ساحل, آپ لوگ اس سے بات کر رہے تھے کہ یہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے. قرآن کی چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 71-72 ہے. صدف کبھی پڑھا قرآن؟ صدف قرآن پڑھا؟ صدف پاگل کی بچی, قرآن پڑھا کبھی؟ تو میوٹ ہے. قرآن پڑھا؟ سورہ مریم. اوکے, سورہ مریم کی, پاگل کی بچی سن,
سورہ مریم پاگل کی کے بچے آیت پہلے نمبر میری بات تو 71 سن لینا، 72 پاگل کے پڑھا. بچے میری بات سن، سن 71 پاگل کے 72 بچے پڑھی پہلے نہیں سنوں گا نہیں سنوں گا اپنے تو نے جانا لیکچر دبا ڈالوں جا. تم لوگوں نے. اوکے سن قرآن کو پڑھے گی پہلے تو آج، پھر اس کے بعد کوئی بات کرے گی. آگے قرآن پڑھ گئی تو میں تجھ سے بات کروں گا، نہیں پڑھی تو آج گالیاں نہیں سنوں گا، آج تجھے سناؤں گا بہت ڈھیر ساری. ٹھیک ہے پہلے قرآن پڑھ، تجھے قرآن دکھا رہا ہوں، پڑھ کے مجھے بتا کیا لکھا ہوا ہے. اگر تو پڑھ کے بتا کہ کیا لکھا ہوا ہے تو جتنی دیر کہے گی میں تیری بات سنوں گا، ورنہ نہیں سنوں گا. یہ لے بغیر قرآن چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 71 پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیشن کر دے کیا لکھا ہوا ہے. 71 72 دو آیتیں صرف پڑھنی ہے تمہیں. دیکھتے ہیں تیرے میں ہمت ہے کہ نہیں ہے، پکی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو بھی اتنا ہی مانتی جتنا محمد کو مانتی ہے کہ نہیں. اللہ کا قرآن پڑھ کے دکھا مجھے. چل نبی کے لیے تو جان دینے کو تیار ہے نا. اللہ کا قرآن پڑھ سکتی ہے، کلام جو اللہ نے لکھا ہے وہ پڑھ سکتی ہے، پڑھ کے دکھا. چل صدف صدف بول یار، آج کے دن میں ٹائم نہیں ہے زیادہ میرے پاس، جلدی کر پھر آگے چلتے ہیں. صدف قرآن کی آیت پڑھو یار جلدی. ساحل میں تمہیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ جہنم میں جائے گی اور اللہ اس کے پچھواڑے میں زنجیر ڈالے گا اور اس کو آگ پہ بھونے گا. قرآن سے ثابت کرتا ہوں، کسی حدیث سے نہیں. اس کو دنیا کا کوئی بھی عالم لے آئے میرے سامنے. صدف کیا ہو گیا؟ انمیوٹ کر میں لو. ثابت کرتی ہوں قرآن سے سورہ میں نے نہیں کچھ ثابت کرانا تجھ سے، میں تیری بات صدف سنوں یہ گا. یہ آیتیں اچھا پڑھنی میں ہے بولتا ہوں، ایڈم میں بولتا ہوں. صدف تمہارے سامنے قرآن کی آیت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71. اس کو ذرا پڑھو اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھو صدف پلیز، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تم کو. اس کو بڑا کرو تھوڑا. اس سے بھی بڑا کرنا ہے. یہ لو یہ لو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہی ہے نا، یہی والی بول رہے ہو؟ ہاں یہی والی پڑھو. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کیا مطلب ہے؟ نیچے لے کے آؤ نا اردو ٹرانسلیشن. نہیں چھوڑ دے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر کوئی اس پہ وار ہوگا، ہر کوئی اس پہ وار ہوگا. یہ تمہارے رب کا حتمن فیصلہ ہے. کس پہ وار ہوگا؟ جہنم پہ، تم پہ اور تمہاری عورتوں پہ، اور پھر لڑکیوں پہ. ہماری عورتوں پہ. اچھا چلو ٹھیک ہے، ہر کوئی اس پہ وار ہوگا ایکسپٹ جس کو تمہارا رب نکال لے. پڑھو 72ویں آیت، پڑھو 72ویں آیت. میں نے کہا تھا 71 72 دو آیتیں پڑھو. کیا لکھا ہوا ہے؟ ثم ننجی، یہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا. حتیٰ کہ سب کو نکال لے گا، حتیٰ کہ اللہ سب کو نکال لے گا اور صرف ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. سو جہنم میں تو ہر شخص نے جانا ہے. اس آیت میں اللہ نے ایون اپنے نبی کو بھی نہیں بخشا. اللہ نے حتمی فیصلہ دیا ہے کہ ہر کوئی جہنم میں جائے گا. تمہارے اسکالرز اس کی تفسیر کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ نبی نہیں جائیں گے، باقی سب جائیں گے، لیکن اللہ نے نبی کو بھی نہیں بخشا. اللہ نے کسی نبی کو نہیں بخشا. قرآن کی ان دو آیتوں کے مطابق ہر شخص جہنم میں وار ہوگا اور پھر اللہ نکال لے گا. اللہ نکال لے گا جو تقوی پہ ہیں اور ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. تو جہنم میں تو ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے، ایون تمہارے نبیوں نے بھی جانا ہے. اگر میں تفسیر پہ نہ جاؤں تو نبی کے لیے نہیں ہے یہ، اور نہ عام لوگوں کے لیے، نہ اوکے عام مومن عام لوگوں بندے کے لیے بندیوں کے یہ لیے. جو لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے، اوئے اوئے وَإِن اور کوئی نہیں، وہ اور کوئی نہیں، منکم آف یو تم میں سے، وَإِن اور نہیں کوئی تم میں سے، ایکسپٹ کہ وہ اس کے اندر جائے، وریدوہا کانا یہ جو ہے علی ثابت کر دیا ہے، ربی کا حتمن ایک ایسا حتمن چیز اللہ نے کہہ دیا یہاں پہ کہ تو اس سے کوئی نہیں پہلے ہے والی تم میں صورتیں سے، پڑھو نا. وہ کوئی اب میں نہیں. تمہاری جال سازی سمجھ گئی نا جان، تم نہیں وہ لاتے ہو نا. اس سے پہلے والی صورتیں پڑھو کہ اللہ کب فرما رہا ہے یہ، اور یہ کن ظالموں کے لیے فرما رہا ہے. تم تو اپنی بات مینشن کر رہے ہو نا، جس میں ہر کوئی نہیں ہے، ہر وہ ظالم جائے گا جو ظالم ہوگا. اوے ظالموں کو نکالے گا اللہ. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. یہ اگلی آیت ہے، ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا، باقیوں کو نکال لے گا. تو سب اس میں جا رہے ہیں، ظالموں کو بیچ میں رہنے دے گا. جا نبی بھی رہا ہے سالا، چاہے وہ محمد ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے بھی ہو، میری بات سنو نا، پیغمبر جائیں گے نا، ایمان والے جائیں گے. اور میں نے آپ کو کل بھی عرض کی تھی نا، قرآن کی آیت، ہاں قرآن کی آیت بتا رہے نا ہم آپ کو. قرآن کی یہ وہ لوگ آیت، جائیں گے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہوں گے، بھلے وہ اوے بکواس بند پاگل کی بچی، ابھی تجھے پڑھایا ہے. سارے جائیں گے، ظالموں کو اندر رہنے دے گا. مجھے بتاؤ ان دو آیتوں کو پچھلے کن کانٹیکٹ کے ساتھ ملاؤں، کتنی آیتیں پیچھے سے پڑھنا شروع کروں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ نبی نہیں جائیں گے؟ بول کتنی آیتیں پیچھے سے پڑھوں؟
कौन सी तफसीर पढूं? तफसीर तिबरी पढूं? नबियों के कुर्तुबी लिए पढूं? नहीं है, इब्ने कसीर नबी पढूं? मासूम है, किसने अल्लाह कहा के है? भेजे हुए पैगंबर है। सदफ 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 प्यारी सदफ, पहले बात सुनो। इस आयत में अल्लाह ने कहीं कहा है कि इसमें नबी नहीं जाएंगे? नहीं। सदफ, कभी भी आप अगर सदफ कुछ बोलते हो ना तो उसका रेफरेंस दोगे और बोलोगे तो सब मान भी लेंगे। आप सिर्फ ऐसी हवा हवाई बात करोगे तो कोई भी नहीं मानेगा सदफ। अगर आप कह रहे हो कि इसमें नबी शामिल नहीं है या मुसलमान शामिल नहीं है, तो इसमें कहीं अल्लाह ने कहा है, ये बता दो इतना। तो ये बात सुनो ना, पैगंबर के लिए तो है ही नहीं ना। इसने लिखा कहाँ है, से पैगंबर लाए के लिए, वो? यहाँ पे लिखा है? यहाँ मेंशन पैगंबर किया के क्या लिए अल्लाह ने? इसमें कहाँ लिखा है पैगंबर भी जाएंगे माज़अल्लाह? वो दिखा दो, सब में वो दिखा दो पैगंबर जहाँ लिखा है कि पैगंबर भी जाएगा, सदफ, यहाँ दिखा दो जब फिर, अगर अल्लाह लिखा ने है तो। लिखा है सब जाएंगे, सब का क्या मतलब होता है? सब सब में बात पैगंबर सुनो, आते सब जाएंगे। पैगंबर सारे इंसान नहीं गुनहगार, होता, सारे पैगंबर गुनहगार खोता सब होता है। जाएंगे, कह सारे दो गुनहगार, सारे जालिम पैगंबर जाएंगे, खोता होता है, ठीक है, सारे मान जालिम लेता हूँ। जाएंगे, सारे। एक जालिमों मिनट को वो सदफ निकालेगा। सदफ सदफ सुनो, सारे जालिम जाएंगे ऐसा आयत में नहीं लिखा है, बल्कि आयत ये कह रही है कि सब जाएंगे, बाद में उसमें से अल्लाह जालिम को रखेगा, बाकी लोग को उसमें से निकाल देगा। साहिल, मैं अगर आपसे सब वही अर्ज कर रही जालिम हूँ, वो जो जाएंगे, अगर अल्लाह मुसलमान कहता लगेंगे ना, ना, जो कलमे पे देखो, जो कलमे पे जाएंगे लेकिन उन्होंने दुनिया में गुनाह किया होगा, जिना किया होगा, झूठ बोला होगा, चोरी चकारी, तो उनको उनके किए की ठीक है, सजा मिलेगी। मुसलमान भी दोजख में जाएंगे, ये उन लोगों के लिए जिक्र है, उन मुसलमानों के लिए बोला गया होगा, उन काफिरों के लिए जिन्होंने दुनिया में जुल्म ढाए होंगे। मैं एग्री करती हूँ ना, लेकिन हर कोई नहीं है, समझ रहे हो? इसमें ना हमारे पैगंबर हैं और अल्लाह के भेजे हुए प्रॉफिट, और ना जो है इसमें असहाबे किराम है, ना इसमें बुजुर्गाने दीन है, और ना ऐसा इसमें नहीं वो लिखा है ना मोमिन है सदफ जो अल्लाह के नाम पे मुकम्मल आयत में जिंदगी नहीं अताअत लिखा में हुआ, गुजारते ये हैं। तुम्हारी सदफ अपनी बकवास है, आयत में नहीं ऐसा लिखा हुआ। सदफ ये सदफ मेरी अपनी आयत में नहीं बकवास है, लिखा मैं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ ना, इसलिए बता। सदफ आयत में नहीं लिखा हुआ है। अब एक काम करो, आप जाओ, ये आयत जो है सूरह मरियम 19 की 71 72, आप अपने कोई आलिम के पास जाओ और बोलो कि जॉन साहब ने इस तरीके का क्लेम किया है इस आयत की बुनियाद पे। अगर उसमें से मुसलमानों को या अंबिया को या रसूलों को या सहाबा को अगर निकालना है या औलिया को निकालना है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं इस आयत में से? उसका कोई हवाला लेके आओ। ठीक है सदफ, अभी आपके पास कोई दलील नहीं है, आप एक ही बात 10 बार बोलते जाओगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक सूरतुल आप अंबिया दलील पढ़ नहीं लो ना, दोगे। सूरतुल अंबिया पढ़ लो, सूरतुल अंबिया पढ़ लो कि पैगंबर का क्या आयत नंबर रुतबा बताओ। बनाया गया है। सूरह मोहम्मद पढ़ लो, सूरह पैगंबर पढ़ लो, अंबिया इस जो है आयत में उसमें क्लियर इस लिखा गया है ना ओए कि क्लियर अंबिया ओए जो क्लियर ओए क्लियर ओए क्लियर 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 अल्लाह पाक का बच्चा था, कंट्राडिक्टरी बात क्यों करता है? लेट्स से सूरह अंबिया में लिखा भी हुआ है, हालांकि नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ जो तुम बता रही हो, लेकिन वहां पे जाके तुम अपनी पोजीशन चेंज करना चाह रही हो इस वक्त यहाँ की। अगर मुझे एक्सप्लिसिटली बताओ कि वहां पे लिखा होगा कि पैगंबर और औलिया जहन्नम की आग को टच भी नहीं करेंगे, तो फिर मैं उसको मिलाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे अल्लाह एक्सप्लिसिटली सबकी बात क्यों कर रहा है, ये बताओ। अच्छा देखो, मुझे अरबी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं अल्लाह उर्दू भूल क्यों तर्जुमा जाता है? कुरान से बता नहीं रही हूँ। अल्लाह एक मैं पागल, अरबी अल्लाह में पागल है, मिलाते बात अल्लाह पागल है, एक दफा कुरान कुछ नहीं, कहता है माज दूसरे अल्लाह, कुछ और कहता है। तुम ओके गुस्ताख हो, तो तुमने अल्लाह जहन्नम जब में सदफ जाना। एक दफा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि अल्लाह जब एक दफा एक बात करता है तो वहां पे क्यों नहीं लिखता इल्ला इल्ला अंबिया व उलुल इल्म व सुहाबी व औलिया औलिया, क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? यहाँ पे अल्लाह ने एब्सोल्युटली हर किसी के बारे में क्यों कहा है? अल्लाह पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, नामाकूल है, गधा है, भुलक्कड़ है, उसको याद नहीं रहा उसने पहले क्या कहा था, या उसको याद नहीं रहा उसने बाद में क्या कहना है? अगर ऐसा नहीं है तो इस आयत में अल्लाह हर किसी के बारे में हतमी फैसला क्यों दे रहा है कि वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, और फिर अल्लाह निकालेगा। सदफ तुम इस पे तहकीक करके आना, ठीक है सदफ? ठीक है सदफ, तहकीक करके आना नेक्स्ट टाइम अपने आलिम से। देखो और मैं कि तहकीक की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको कुरान से ही बता रही हूँ ना। ये यही प्रॉब्लम है फिर सदफ, यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और तुम बोल रहे हो मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। होगा तो बताओगी ना, नहीं है तो कैसे बता पाओगी? आपको जाग के हवाला लेके आना पड़ेगा, तब आप कोई हवाला दे सकती हो। ठीक है सदफ, आप नेक्स्ट टाइम एक बार अपने आलिम से चेक करके आना, ओके? और वो क्या कहते हैं उसको, जादू वाली हदीस भी चेक करके आना जो बताया था मैंने। ठीक है सदफ, अपने आलिम से वो जादू वाली हदीस चेक करके आना, ओके? मैं तुम्हें ना व्हाट्सअप कर रही हूँ, सही है? व्हाट्सअप ठीक है, कर रही हूँ ओके, वीडियो, वो देखो, ठीक अपनी है, गुमराही से निकलने की कोशिश करो। चलेगा, भेज नंबर बता देना, मैं दो, चेक कर व्हाट्सएप लूंगा कौन सा बाद है? में। अरे इधर व्हाट्सएप का स्क्रीन पे नंबर बताओ। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, देख लेना, ठीक है?
चलो ओके सही है बहरहाल इसने झूठ बोला है जो भी बोला है सिर्फ गुनाहगार ही जाएंगे ये सारे उन जहन्नुमियों अल्लाह पागल का फिर- बच्चा है ना, झूठ बोलता है अरे अल्लाह, जाने दे। बेवकूफ है अल्लाह, पागल है अल्लाह, जाहिल है अल्लाह, वो कुछ और बोलता है